سب شکر سب احسان اس رب کائنات کا کہ اس نے وہ فضل عطا فرمایا، وہ کرم عطا فرمایا، وہ مہربانیاں عطا فرمائیں کہ جس مہربانیوں کے صدقے ہم بستر میں نہیں بیٹھے، ہم سرکار کے میلاد میں سرکار کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب میں صرف ابھی میں تمہید باندھنے کے لیے شروع، ہمارے انتظامیہ نہیں بیٹھ رہی تو دوسرے لوگ ایسے بیٹھیں گے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز من، بات اچھی ہونی چاہیے، بات معیاری ہونی چاہیے، اور پھر جب بات اس کی ہوگی جس کے جوڑوں کو عرش چومے تو میرا عزیز پھر عقل کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، دل کو گلدستہ بنا کے پوچھنا تو چاہیے، اے دل تجھے بستر میں سکون نہیں آیا، اے دل تجھے گھر میں سکون نہیں آیا، اے دل تجھے کوچہ و بازار میں سکون نہیں آیا۔ میرے شاہی حضور 40 سال سے اس سٹیج کی خدمت کر رہے ہیں اور مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں۔ علماء کی خدمت کرنی چاہیے، نقباء کی خدمت کرنی چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، پر میری رگوں میں جس محمد کا خون ہے، میرے شایان نہیں کہ میں اس کی شان بیان کروں اور اس کے بس بس میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے دلوں کو کھولیں۔ میری عادت تقلید کرنا نہیں ہے، میری عادت ہے کہ میں تصور یار پیش کرتا ہوں، ہم اس خدا کی تعریف، اس خدا کی ہم اس ذات باری تعالیٰ کی رونقیں، اس خدا کی رونقیں اس خدا تعالیٰ کی، وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، یہ فضائیں اس کے صدقے ہیں، یہ بہاریں اس کے صدقے ہیں، یہ چاشنیاں اس کے صدقے ہیں۔ زبان اگر ذائقہ چکھ سکتی ہے تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، کان اگر سن سکتے ہیں تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، آنکھ دیکھ سکتی ہے تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، پاؤں حرکت کر سکتے ہیں تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، ہاتھ میں اگر برکت ہے تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، اگر چیز ٹھنڈی گرم لگتی ہے تو یہ میرے خدا کا فضل ہے، اگر سردی و گرمی کا موسم احساس پذیر ہوتا ہے تو یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا سے پوچھو اے ربا سردیاں کیوں پیدا کی، اے ربا گرمیاں کیوں پیدا کی، چاشنیاں کیوں پیدا کی، مٹھاسیں کیوں پیدا کی، تو عاشق بول اٹھا کک سواد نمشری اندر کھنڈا می چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجا درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو ہر آنکھ کی روشنی ہے، جو ہر دل کا سرور ہے، جو انسان کے دھڑکنے کے وارث ہیں۔ کائنات کے ذروں میں سورج کو رب نے روشنیاں عطا کر دی، چاند کو رب نے روشنیاں عطا کر دی، زمین کے ذروں کو سرخیاں عطا کر دی، پھولوں کو خوشبوئیں عطا کر دی، پتوں کو سبزے عطا کر دیے، ہواؤں کو ندرت عطا کر دی۔ پہلے بھی ہوائیں چلتی تھی لیکن باد نسیم اور باد صبا کے چلنے سے پتہ چل گیا اب ماہی آ گیا ہے، اب ڈھولن آ گیا ہے، اب تاجدار انبیاء آ گیا ہے، اب ہوائیں خاموش نہیں بیٹھیں گی، مدینے کی طرف چل کے کہیں گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہوائیں چلتی ہیں تو مدینے والے پر درود درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے۔ عزیز من، جناب صدیق اکبر کے بارے میں امام حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کہتے ہیں کہ صدیق کے مال نے جو مجھے نفع عطا کیا وہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں عطا کیا۔ تو صدیق اکبر رو پڑے، سرکار نے پوچھا صدیق روئے کیوں ہو؟ جاننے والا تو جانتا ہے لیکن عشق کی اپنی جاذبیت ہوا کرتی ہے، عشق میں اپنی رونقیں ہوا کرتی ہیں، عشق میں اپنی جاذبیت کے ساتھ تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ سونے کے عاشق نے کہا سونیا تیرا دیا ہوا تیرے اوپر خرچ کر دیا، اس میں صدیق کا کمال تو نہیں؟ تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا
سے کسی نے پوچھا اے سونیا، اے تاجوں والے، اے عزت والے، اے معرفت والے، اتنا علم کہاں سے آیا جو سلومی کا دعویٰ کر اٹھے؟ کہا علی کا اپنا کچھ نہیں، ھذا رزق بلواب رسول اللہ، یہ تو مصطفیٰ کے لواب کا کمال ہے۔ اور یہ دین کی برکتیں، یہاں حق کے نعرے، یہاں ہو کی ندرتیں اگر برصغیر پاک و ہند میں پہنچی ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جناب من، بچے کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، بچہ سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں، جو اس کا دل کرے کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کر لے۔ جناب ڈرائیونگ کے اصول میں سے اصول ہے، جب روڈ کراس کرنے والا بچہ ہو تو بریک لازمی لگائیں، کیونکہ خون جوش والا ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی میں مروں گا یا جیوں گا، میں گروں گا یا چلوں گا۔ یاد رکھیں جب تم اس دل کو بچہ بنا کے مدنی تاجدار کے قدموں میں لے جاؤ گے، یہ فکر چھوڑ دو گے مریں گے یا جیئیں گے، یاد رکھو جب اس دل کو مدینہ بنا لو گے تمہاری زندگی کا وارث بھی محمد ہو جائے گا، تمہاری موت تو بھائی جان تھوڑی کٹ کر جو ہے جی ڈبلنگ ہو رہی ہے، یہ نال میں نے مزہ نہیں آ رہا۔ عزیز من، عشق اور غور طلب بات یہ ہے کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہونے لگے تو جناب عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ روشنیاں میرے گھر کا مقدر بننے والی ہیں۔ کعبے کے بت گرے تو میں باہر نکل کے دیکھا ایک ایسا گھر ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں آگ جلی ہوئی ہے، یہاں آگ روشن ہے، تو میں بھاگا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، اس جگہ پہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ جناب من، جب آگے بڑھے تو وہ آگ نہ لگی، روشنیاں لگنے لگ گئیں، وہ آگ نہ لگی، چاشنیاں لگنے لگ گئیں۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں پہلی دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے حیا آ گیا، مجھے لگا آج اس گھر میں نالین کے ساتھ داخل نہیں ہویا جا سکتا۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے نالین اتارا اور اندر داخل ہوا، اندر دیکھتا کیا ہوں، روشنیاں ساری آمینہ کی گود سے جاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو باہر لے کے پہنچا تو رب نے جلوس، رب نے جشن پہلے ہی سجایا ہوا تھا۔ کوئی کہتا تھا مجھے بھی بیٹا ہوا ہے، کوئی کہتا تھا مجھے بھی بیٹا ہوا ہے۔ سب نے بتوں کا نام دینے کا وعدہ کر دیا کہ اے بتو، تو تم نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، ہم تمہیں تمہارے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے۔ عبدالمطلب سوچنے لگے اب اس ڈھولن کا نام میں کس نام پہ رکھوں؟ تو کہتے ہیں کعبے کی دار و دیوار کھڑکنے لگ پڑی اور مجھے پتا چل گیا اب ابراہیم کا خدا مجھے بلا رہا ہے، تو میں کعبے کے حدود میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہوا تو مجھے ایک اونگ آ گئی، ایک مستی آ گئی کہ جب آنکھ کھلی تو زبان سے جاری ہو گیا محمد محمد محمد۔ تو میں نے باہر آ کے جب اس میں محمد بلند کیا تو سارے سوچنے لگ گئے ایسا نام تو کسی نے نہیں رکھا تھا۔ تو ساروں نے کہا اے عبدالمطلب جس کا نام محمد رکھا ہے وہ دکھا تو صحیح۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں جب میں نے محمد کو بلند کیا چاند روشنیاں بھول گیا، محمد کی پیشانی سے وہ روشنی نکلی۔ لوگ کہتے ہیں سورج کو آج چمکنا بھول گیا۔ مدد کریں تو میں آپ سے کہتا ہوں موت والے کو کیا پتا، اب وہ مر گیا ہے، اس کی آرزویں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کی جستجویں ختم ہو گئی ہیں، اس کو کیا پتا کہ اب اس کا خون چلے یا نہ چلے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں زندہ ہو تو زندہ کو تو پتہ چلتا ہے یہاں سے خون بہ رہا ہے، یہاں سے پسینہ بہ رہا ہے، یہاں سے گرمی لگ رہی ہے، یہاں سے سردی لگ رہی ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں ہواؤں سے پوچھو تو صحیح، ہواؤں کس کے صدقے چلتے ہو؟ فضاؤں سے پوچھو تو صحیح، اے فضاؤں کس کے صدقے چلتے ہو؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے ان فضاؤں سے نہ پوچھو، محمد
سے پوچھو، محمد ینطق عن الہوا کی زبان سے بول کے کہے گا آؤ میں بتاتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمائیں خوشبو بکھیرتی ہیں تو یہ میرے محمد کا کمال ہے۔ عزتیں بانٹنے سے کبھی زائل نہیں ہوتی، عزتیں کسی کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں جس کو عزت دے خیال کریں آپ کی عزت سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا۔ اگر آپ بخیل کو اپنی سرداریاں عطا کر دیں گے تو آپ کے ڈیرے سے ہر بندہ بھوکا چلا جائے گا، لوگ پانی کی آرزو میں آپ کے ڈیرے پر بیٹھے رہیں گے لیکن نہ پانی میسر ہوگا کیونکہ بخل مانے آ جائے گا، نہ پانی دینے بخیل آدمی کا نہ پانی دینے کو دل کرے گا نہ جناب من۔ اب عرض کرنا چاہتا ہوں مدینے چلے جاؤ، اب مکے کے سارے سردار اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آ گئے، کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے، اللہ اللہ نہ کیا کر، محمد محمد رسول اللہ کے نعرے نہ لگایا کر۔ اب سخی بول اٹھا، سخی نے کہا میرے دائنے ہاتھ پر اگر سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پر اگر چاند رکھ دو، میں پھر بھی اس کی حمد سے نہیں ہٹوں گا۔ یاد رکھے بخیل کے پاس صرف بخل ہوتا ہے، سخی کے پاس سخاوت ہوتی ہے۔ میرا محمد وہ ہے جو سورج بھی عطا کر سکتا ہے، چاند بھی عطا کر سکتا ہے۔ جب عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو دیکھا نا تو دیکھ کے میں مہر علی کی زبان میں بولنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بنیاں۔ عزیز من آپ مصطفیٰ کا تصور چھوڑے، اس مدینے کو دیکھ کے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ رکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ عزیز من سوچے تو صحیح، یہ گندہ اور سرکار کی مدح، یہ پلیت اور اس کی شانیں، یہ گندہ اور محبوب کی باتیں، یہ عزت کی بات یہ نہیں کہ تم حکومت کے کسی ایوان میں بیٹھے ہو۔ میرے لیے عزت کی بات یہ ہے ایک جھونپڑی ہو، پانی ہو یا نہ ہو، ہوا ہو یا نہ ہو، روشنی ہو یا نہ ہو، عاشق کا تو دل کرتا ہے کہ ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار تو لاتے کی بڑسی، ارے عاشق کا تو دل کرتا ہے محبوب سامنے ہو، مثل پتلی کے میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ اور میرے مرشد باہو سلطان بول اٹھے، آپ کہتے ہیں غوث قطب ہے ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہوں، جیڑی منزل عشق پچاوے اتھے غوث نہ پاون پھیرے ہوں، عاشق وچ بسل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہوں۔ یاد رکھیں میری محفل نہیں ہے، اب میرا نام سن کر نہیں آئے، میں کون ہوتا ہوں، مجھے سن کر کوئی کیسے آ سکتا ہے۔ ارے پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے تھے جب بے نیاز سے یاری ہو تو بندے کی فکر نہیں کرتے، جب بے نیاز سے یاری ہو تو دنیا کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اس محفل میلاد میں آپ خود نہیں آئے، محبوب نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ آنکھوں کو بند تو کرو، دیکھو تو صحیح اپنے مقدر کو۔ ارے دنیا والے دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، عاشق تو مدینے والے کو دیکھنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ عاشقوں اپنے دل کو قبلہ بناؤ، دل سے پوچھو تو صحیح اے دل کیوں دھڑکتے ہو، اتنا مچلتے کیوں ہو، سانس سے پوچھو تو صحیح اتنے تیز کیوں چلتے ہو، پھیپھڑوں سے پوچھو تو صحیح ہر وقت حرکت میں کیوں رہتے ہو، گردے سے پوچھو تو صحیح ہر وقت خون سے مستیاں کیوں کرتے ہو۔ جناب جو چیز جس چیز سے لیے بنی ہو وہ اس سے مستیاں کرنی جانتی ہے، گردے کی عادت
عادت ہوتی ہے خون سے مستیاں کرتی ہے، دل کی عادت ہوتی ہے دماغ سے مستیاں کرتا ہے، جناب پھیپھڑوں کی عادت ہوتی ہے ہواؤں سے مستیاں کرتی ہے، اور آنکھ کی عادت ہوتی ہے میں ڈوب کے دیکھ کے مستیاں کرتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں ہاتھ کس لیے ہیں؟ تو آپ مجھ سے کہیں ہاتھ کھانے کے لیے ہیں، تو میں کہتا ہوں بات ایسی نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے ہاتھ کمانے کے لیے ہیں، میں کہتا ہوں پھر بھی بات ذرا سوچ کے کرو، کمانے کے لیے بھی ہیں لیکن یہ ہاتھ کس لیے ہیں؟ میرے مصطفیٰ سخی دو جہاں، آقا خود کائنات، فخر موجودات، شب اسرا کا دودہ، آقا محمد، سونا محمد، جان محمد، نور محمد، دلدار محمد، میری جان محمد۔ ارے عاشقو تیرا دل کو قبلہ تو بناؤ، محمد کے قدموں میں تو جاؤ۔ اے سونیا تو حسن والا ہے، تو چہرے والا ہے، علم نشرہ کے سینے والا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، علم نشرہ کے سینے کے بعد ینطق عن الہوا کی زبان والا ہے۔ تیرا ہاتھ ہلتا ہے چاند تو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، تیرا اشارہ ہوتا ہے سورج رستے بدل لیتا ہے۔ مصطفیٰ تیری نشانی حسن ہے، تیری نشانی رب کی عبادت ہے، تیری نشانی دین کی محکمیت ہے۔ یہ بھی تو بتا ہماری کیا نشانیاں ہیں؟ کہ مصطفیٰ کہتے ہیں کل جب حشر سجے گا ماہی ماہی کو نہیں پہچانے گا، سجن سجن کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اولاد کو نہیں پہچانے گا۔ سونیا پھر گندے کیا کریں گے؟ سونیا پھر مندے کیا کریں گے؟ سونیا پھر درد والے کیا کریں گے؟ دلوں کے اجڑے ہوئے حال والے کیا کریں گے؟ سونیا حشر جو سج گیا ہے ہم غریب کیا کریں گے؟ ہم نکمے کیا کریں گے؟ ارے یاد رکھو کسی کا چولہا اس کی محنت سے نہیں چلتا، یہ محمد کا فضل ہے جو تمہارے ہاتھ میں برکتیں ہیں، یہ اس محمد کا کرم ہے۔ تمہارے قدموں میں طاقت ہے، تم چل سکتے ہو، یہ محمد کا فیضان ہے، تم ہاتھ ہلا سکتے ہو، یہ محمد کی کرم نوازی ہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو، قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کہتی ہے اس دن نہ مال فائدہ دے گا، اس دن نہ جان فائدہ دے گی۔ سونیا کیا فائدہ دے گا؟ سونا کہتا ہے اس دن قلب سلیم فائدہ دے گا۔ سلیم سے پوچھو اے قلب سلیم کیا ہو؟ کا ستھرا دل ہونا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تم ساری زندگی آب زمزم میں اس دل کو ڈبو کے رکھو، دل پاک نہیں ہوتا، ستھرا دل تب ہوتا ہے جب اس دل کو تم محمد کے عشق سے سجا لو۔ یاد رکھو آنکھیں بعد میں بند کرو گے، محمد اپنا دیدار پہلے ہوگا۔ اے محمد، سونے محمد، آقا محمد، دلدار محمد، مستی لے جناب من اپنی ذات سے نکلے، اپنی صفات سے نکلے، اپنے کردار سے نکلے۔ اب محمد کے در پر آ جو گئے ہیں، چھوڑے ساری باتیں۔ اے سونے محمد، اے دلدار محمد، اے آقا محمد، اے چاشنی والے محمد، اے لبوں والے محمد۔ سونا جب بولتا ہے کہا کمال بولتا ہے کہ میری امت کی پہچان حشر کو یہ ہوگی کہ یہ اجزائے وضو سے پہچانے جائیں گے۔ وضو کیا جدھر وضو کیا ہوگا وہ جگہ چمکتی رہے گی۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اس دن کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے اس دن ہاتھ سوالوں کا جواب دیں گے، زبان سوالوں کا جواب دے گی، رخسار بولیں گے ربا اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا لیکن میرا عشق کہتا ہے یہ باتیں اوروں کے لیے، یہ باتیں دنیا والوں کے لیے۔ جب محمد کے غلاموں کی پیشانیاں چمک رہی ہوگی میرا رب کہے گا یہ محمد کے غلام ہیں، ان کے ہاتھ بھی بول اٹھے ہیں، ان کے چہرے بھی بول اٹھے ہیں، ان کے قدم بھی بول اٹھے ہیں۔ یاد رکھیں محمد کی غلامی کرے تو حشر کے دن چہرہ چمکے گا، اس دنیا میں غلامی کریں گے تو یہ دل چمکے گا، جب یہ دل چمکے گا محمد اپنی ذات کا دیدار عطا کرتا ہے۔ پتر ہے ذرا اپنے پتر عشق والو اپنے جنون کو سنبھال کے رکھو۔ میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں جن کے گھر اولاد ہے یا جن کے گھر اولاد نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے۔ شعر سنیے آپ سخنور لوگ ہیں، بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے، عاشق کہتا ہے دیکھ لینا بھی میری جان بہت ہوتا ہے۔ آنکھ نور خدا کا مظہر ہے، آنکھ
آنکھ دیدار کا مظہر ہے. میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں آنکھ نیکی اور بدی کا مرکز ہے. آنکھ حیا والی ہو جائے دل حیا والا ہو جاتا ہے. آنکھ حیا والی ہو جائے زبان حیا والی ہو جاتی ہے. پھر میرا کہنے کا دل کرتا ہے جو اپنی آنکھوں میں محمد کو سما لے اس کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے, اس کی زبان بھی اللہ اللہ کرتی ہے. پھر ہاتھوں اور قدموں کو حرکت کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب من لوگ کہتے ہیں یہ مرا نہیں ہے, یہ یار کے دیدار کو جا رہا ہے. اس کو جن کے گھروں میں بچے چہکتے نہیں ان کو کیا پتا کہ بچوں کی رونق کیا ہے. جن کے گھر فضل خدا نہ ہو ان کو کیا پتا کہ بادلوں کا برسنا کیا ہے. ریگستان والوں سے پوچھو بارش کا انتظار کرتے ہیں. یاد رکھیں جب بارش کا قطرہ گرتا ہے صحرا خوشبوئیں بکھیرنے لگ جاتا ہے, پھول خوشبوئیں بکھیرنے لگ جاتے ہیں. جناب من عادت ہوتی ہے فصل کی, فصل بڑھنے لگ جاتی ہے. بارش کیا ہے؟ رب کی برکت. بارش کیا ہے؟ رب کی فضل. عزیز من آپ کسی عالم سے پوچھ لیں فضل اور ہے رحمت اور ہے. ارے فضل برسے تو عزت بڑھ جاتی ہے, فضل برسے جناب من خوشبوئیں بڑھ جاتی ہیں, فضل برسے فصلیں بڑھ جاتی ہیں, فضل برسے اولادیں عطا ہو جاتی ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جہاں رحمت مصطفیٰ آ جائے ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں محمد کا نور جب زمانے کو معطر کرتا ہے. مصطفیٰ کے نور کا لنگر سارے کھا لیں گے. سلمان صاحب نے کہ عرض کی میری گل سن لو, کوئی بندہ بھوکا نہیں جانا کہ تسی نہ بھی کھواؤ ہم محمد کے غلام ہیں, محمد ہمیں بھوکا نہیں جانے دیں گے. میری محنت ضائع نہ کرے. میں ابھی تک اپنے دل سے وہ گفتگو نہیں کر پا رہا کیونکہ کبھی کوئی اٹھ بیٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھ بیٹھتا ہے. فقر کیا, میں مولوی نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں, میں فقیروں کے در کا غلام ہوں. فقر ادب سے آتا ہے, ادب عزت سے آتی ہے, عزت جناب پیکر و اخلاص سے آتا ہے. جس کے در پر اخلاص رقص کرے, جس کے در پر خلوص ناچے اور جس کے در پر رحمت الہی کشکول لے کے کھڑی ہو کہ آ جاؤ رحمت کا پیالہ بھر لو, اس در کو محمد کا در کہا جاتا ہے. یاد رکھیں بیٹا نہیں ہے غم نہ کھائیں, اولاد نہیں ہے غم نہ کھائیں, مال نہیں ہے غم نہ کھائیں. جب محمد کو وارث بنا لیا ہے وہ جس کا وارث حکومت پاکستان بن جائے اس کے گھر ہر مہینے پینشن آ جایا کرتی ہے. یاد رکھیں دنیا کا مال دنیا کو فائدہ دے گا لیکن جو سرکار دو عالم کی نوکری کر لے گا ارے مدینے والا ایسی ہوائیں چلائے گا ہر کوئی کہے گا اس کی جیب سے فرق نہیں پڑتا جب بولتا ہے نبی کے اسم کی خوشبوئیں بکھیرتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں اس میں محمد کا فضل یہ ہے اگر کائنات میں رب اس فضل کو عیاں کر دے, کہتے ہیں مردے قبر سے اٹھائیں, گونگے بولنے لگ جائیں, اندھے دیکھنے لگ جائیں, غافل اللہ اللہ کے نعرے لگا دیں. سونیا ایسا کیوں نہ ہوا, کیوں ایسے مردے کیوں نہ اٹھے؟ رب زمانے کو بتانا چاہتا تھا. مجدد الفسانی کہتے ہیں رب نے مصطفیٰ کو حسن پر پردے اس لیے عطا کیے جو حلالی ہوگا وہ محمد کا غلام ہوگا, جو پاک ہوگا وہ محمد کا غلام ہوگا. کے قریب رب نجاست نہیں آنے دیتا, جس کے صدقے رب نے اہل بیت کو عزت عطا کی ہے اس کو محمد کہتے ہیں. یاد رکھیں میں تھوڑی دیر پہلے بھی کسی جگہ پر موجود تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا محمد کریم جب پیدا ہوئے تو جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کی خوشیوں میں 100 بکرے قربان کیے, 100 اونٹ قربان کیے, 100 گائے قربان کی. ارے جس کے پیدا ہونے میں مکے والوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, جس کے پیدا ہونے سے دنیا والوں کی بھوکیں ختم ہو جایا کرتی ہیں,
جب وہ محمد اس دل میں آ جایا کرتا ہے، آنکھ لالچ نہیں کرتی، زبان غلط جستجو نہیں کرتی، جسم حسرت نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جو محمد کی غلامی کے اسیر ہو جائے ان کی نگاہیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، ان کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے۔ انسان کو کامیابی کے لیے اس آنکھ کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آنکھ جب حیا کا مرکز بن جائے گی، میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حدیث نبوی ہے، دنیا ایک مردار جانور ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ ارے کتوں میں سے نہ ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اور مسلمانوں میں سے بھی ہو کے صرف مسلمان نہ رہو۔ آنکھ دیدار کا مرکز ہے، آنکھ نور کا مرکز ہے۔ جس آنکھ نے ماہی کا دیدار کیا ہی نہیں، اس کو مسلمان کہلوانے کا حق نہیں۔ جس دل نے یار کے عشق کے ترانے پڑے ہی نہیں، جس زبان نے ماہی کا ذکر کیا نہیں، یاد رکھو بنی نوع انسانیت رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جناب من آدمیت کو اس لیے عزت ہوئی، آدمیت میں رب نے سجدے کا خلوص عطا کر دیا۔ اور یاد رکھیں جو بندہ پریشان ہوتا ہے مسجد میں چلا جایا کرتا ہے اور مسجد میں جا کے نفل پڑھتا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو زیادہ تکلیف میں ہو تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو ایک جھونکا ہوا کا اس کو اونگ دلا دیتا ہے۔ جب وہ اونگ آتی ہے بندہ کچھ لمحوں کے لیے سنتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے پریشانی نہیں رہی، غم نہیں رہی۔ عاشق کہتے ہیں اس ہوا کے جھونکے کو محمد کہتے ہیں۔ جدھر سے گزرے دکھوں کو دور کر دے، جدھر سے گزرے جہالتوں کو دور کر دے۔ یاد رکھیں سورج روز ہی چمکتا تھا لیکن اس کو جہالت کا سورج کہا جاتا تھا، چاند روز ہی چمکتا تھا لیکن جہالت کا دور کہا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں جب آمنہ کا لاڑا چمکا، آمنہ کا تاج ور چمکا تو رب نے کہا اب جہالت ختم ہو گئی، اب نور کا وقت آ گیا ہے۔ اور نور کے وقت میں فقر کا یہ اصول ہے، جب اہل فقر کرامت کرتے ہیں نا تو ان کی کرامت کی سچائی دیکھنے کے لیے بندہ جو دعا کرتا ہے رب قبول کرتا ہے۔ ارے فقیر کرامت کرے، بندہ دعا کرے، قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرف مصطفیٰ کی نگاہ اٹھ جائے، جس طرف ماہی دیکھنے لگ جائے، جس طرف ڈھولن دیکھنے لگ جائے، یاد رکھیں اس بستی کا حال تب تک اجڑا ہے جب تک محمد نے پھیرا نہیں ڈالا۔ جب محمد پھیرا ڈال دے کائنات بھی عزتیں والی ہو جاتی ہے، موت بھی عزتوں والی ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کھجور کے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے تو ایک دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس ٹاٹ کو دوہرا کر دیا تو مصطفیٰ کریم صبح اٹھ کر برہم ہوئے، کہا آئندہ کے بعد میرا بستر نرم نہ کرنا، مجھے تہجد کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ جناب من عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس کی پیدائش پر دنیا رجے وہ اتنا لوگ کہتے تھے ادھر نہ بستر تھا نہ جلی تھا۔ یاد رکھیں جس کی غلامی چاند کرے، جس کی غلامی ستارے کرے، جس کی غلامی ہوائیں کرے، جس کی غلامی سورج کرے، مکے کے سارے تاجور ارے عبد المطلب کے در پر بلتے رہے، مکے کے سارے تاجور عبداللہ کے حسن کو دیکھتے رہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کی جب عبداللہ پاک نے بی بی آمنہ سے شادی کی، مکہ کی 200 خواتین نے کہا اے عبداللہ اگر تو ہمارے مقدر میں نہیں تو ہم تیری یاد کے سہارے زندگی گزار لیں گے۔ ارے عبداللہ کے حسن کا عالم یہ تھا۔ 200 خواتین نے کہا عبداللہ اتنا سونا ہے، اب تجھے دیکھ جو لیا ہے اب کسی اور کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ ارے جس کا عبداللہ اتنا سونا ہو اس محمد کے حسن کا عالم یہ ہے۔ چاند بھی محمد کو دیکھ کے شرما جایا کرتا ہے۔ جناب من سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سرخ داری والا لباس پہنا تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم نکلے نا تو میں نے ایک نظر مصطفیٰ کریم کے چہرے پر پڑی، دوسری نظر چاند پر پڑی،
تو مجھے ایسے لگ رہا تھا چاند کہہ رہا ہے جب سونیا تو چمکے مجھے چمکنا نہیں آتا۔ عزیز من بڑے بیٹھے ہوں تو بچہ بول نہیں سکتا، گھبراتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ یاد رکھیں جب ماہی اپنا حسن دکھاتا تھا سورج کہتا تھا سونیا امتحان نہ لے، چاند کہتا تھا سونیا امتحان نہ لے، اور جب مصطفیٰ معراج کے سفر پر گئے تو یوسف قدموں میں گر گیا، سونیا امتحان نہ لے، مجھے دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تجھے دیکھ کر تو یوسف کو بھی اپنا سر کٹانے کو نہیں چاہتا۔ میں عزیز من عرض یہ کرتا ہوں جب ماہی اپنے حجرے سے نکلتے تھے نا، سونی دستار کے اندر زلفوں کے پیچ، مکھڑا سونا، نورانی چہرہ۔ ارے عاشقوں یاد کرو صحابہ کی قطاریں یوں لگی ہوتی تھی، مصطفیٰ خرامہ خرامہ قدموں سے باہر نکلتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کتنا سونا آ رہا ہے، کتنا پیارا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ آگے بڑھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے۔ ارے امام حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم جب قدم اٹھایا کرتے تھے نا تو باروب لوگوں کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، اتنا روب تھا مصطفیٰ کا جب چھوٹے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے بڑے لگتے تھے، جب بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے اس سے بڑے لگتے تھے۔ یاد رکھیں رب نے مصطفیٰ کے قد کو یہ فضیلت عطا کی، کوئی یہ نہ کہ میرا قد محمد سے بڑا تھا، کوئی یہ نہ کہ میری قامت محمد سے بڑی تھی۔ رب نے کہا ارے تمہیں تو محمد کی قامت سے نہیں بڑھنے دیتا۔ ارے یاد رکھے کائنات میں ذرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ رکھے ہیں، اس ایک ذرے کو کائنات کے ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے اور پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے، وہ ذرہ پھر بھی بازی لے جائے گا۔ کائنات سے پوچھو گے اتنی بے وزن کیوں ہو تو کائنات بول اٹھے گی محمد کی نسبت تو وہ ذرہ لے گیا، کائنات کس چیز پر رش کرے۔ یاد رکھیں جب مصطفیٰ باہر نکلتے تھے، عاشقوں کی عادت ہے سیدھا چہرہ نہیں دیکھتے، قدموں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جب مسجد نبوی میں پڑھتے تھے تو عاشق دیکھتے تھے ہائے یہ حسن محمد کا کتنا پیارا ہے، ہائے یہ چہرہ محمد کا کتنا پیارا ہے۔ عاشقوں تقریر نہ سنو، آنکھیں بند کر کے خیال میں تصور میں ماہی کو تو لاؤ۔ عزیز من یہاں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے، وہ کہتا ہے جام پر جام پینے کا کیا فائدہ ہے، صبح تک تو یہ ساری اتر جائے گی، تیری نظروں سے بھی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ یاد رکھیں جو محمدی میں خانے کے اسیر ہو جائیں، غالب کہتا ہے کہ کو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، کو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اور عاشق کہتا ہے میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ ارے سوچو تو صحیح، ادھر میں اعلان کر دوں اور پیچھے تو دیکھو وہ محمد آ گئے ہیں، سارے اٹھ کے بھاگ اٹھیں گے ہائے محمد آ گئے۔ یاد رکھو کسی بستی میں محمد آ جائیں تو ابو طالب کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم میرے ساتھ تجارت میں گئے، جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے بادل سایہ کرتے تھے، ماہی گزر رہا ہے، بادل سایہ کرتے تھے، سجن گزر رہا ہے۔ یاد رکھیں جس بستی سے ماہی گزر جائے، نورانیت اس کا مقدر، حسن اس کا مقدر، برکتیں اس کا مقدر، اور جس دل میں محمد آ جائے وہ زبان بعد میں کھولتا ہے، مدینے کی ہوا پہلے آ جائے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ بچے پیدا کرو، زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ مال و زر کماؤ۔ اچھا اور صاف مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کو محمد کے قدموں کا اسیر بنا لو۔ مولانا روم کہتے ہیں، بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، مولانا روم کہتے ہیں اگر خدا مست بندہ تمہیں مل جائے نا تو سارے کام چھوڑ کے اس کے در کی طرف بھاگنے لگ جاؤ۔ کہا جب اس کے در کی طرف بھاگو گے رش کرنا یہ بندہ اور ماہی کے در کی طرف جا رہا ہے، یہ گندا اور سجن کے در کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جب اس کی بستی میں پہنچ جاؤ
تو وہاں پر کسی سے پوچھنا نہ. اب میری گفتگو کا ما حاصل آ گیا ہے. جب اس کی بستی میں پہنچ جاؤ تو کسی سے پوچھنا نہ کہ ماہی کدھر ہے، وہ خدا مست بندہ کدھر ہے. کہتا کھڑے ہو کے سونگنے لگ جانا، یوں کرنا. کہا جہاں سے خوشبوئیں آئیں اس طرف چل دینا. ارے امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جب بستیوں کی طرف جاتے تھے تو لوگوں سے نہیں پوچھتے تھے کہ محمد کدھر گئے ہیں. عاشق خوشبوئیں سونگ کے جدھر سے مشکمبر و کستوری کی خوشبوئیں آتی تھی ادھر چل دیتے تھے. لوگ کہتے تھے جدھر سے خوشبوئیں آتی ہیں میرا محمد اسی بستی میں بیٹھا ہوا. کہا جب خدا مست بندے کی بستی مل جائے تو خوشبوئیں سونگو اور قرب ہو تو کہا اس کے در پر بیٹھ جاؤ. کا مقدر تیرا کہ ماہی کا در. ارے یوسف کو اگر زلیخا مل گئی تو یہ زلیخا کا مقدر ہے. مجھ جیسے بندے کو سنہری جالیوں کا دیدار مل گیا تو یہ میرا مقدر ہے. تاج دارا تاج سکندری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. حشر کے دن پوچھا جائے گا کیا لے کے آئے ہو، کیا کما کے آئے ہو. میں تو کہوں گا محمد کی غلامی لے کے آیا ہوں. میں تو کہوں گا محمد کا عشق لے کے آیا ہوں. یاد رکھیں مولانا روم کہتے ہیں جب خوشبوؤں سے بات آگے بڑھ جائے تو اس کے در پر رش کرنا، پھر آگے آہستہ آہستہ سے نظر اٹھانا. کہ ماہی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تیری آنکھیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں فضل خدا ہے. جب آگے بڑھ جاؤ تو اس کے گرد چکر لگانے لگ جانا. کا ایک وقت یہ آئے گا خوشبو اس کی ہوگی، مسکراؤ گے تم دنیا کہے گی مسکرا صنم رہا ہے. خوشبوئیں اس سے آ رہی ہیں. یاد رکھے زندگی اس طرح سے گزارو جب کسی محلے گلی سے کوئی شخص گزرے تو کہے یہ ملک سلیمان کا گھر نہیں، یہ فلاں ملک کا گھر نہیں، یہ فلاں چودھری کا گھر نہیں. کہا جب بھی اس گھر سے گزرتا ہوں اس گھر کے نسل کی خوشبو نہیں آتی، محمد کے در کی خوشبو آتی. عاشقو سوچو تو صحیح، آنکھ یہ ہمیں ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جل جائیں. آنکھ کا حسن ظاہر، چہرے کے داڑھی کے بال جل جائیں، چہرے کا حسن ظاہر، سر کے بال اڑ جائیں، انسان کے وقار ظاہر، جناب کپڑے چلے جائیں، شرم و حیا سب کچھ ظاہر ہو جاتی ہے. میرے استاد فرماتے ہیں کفن پہننے سے بندہ نہیں مرتا، ضمیر مرنے سے بندہ مرتا ہے. یاد رکھے ضمیر زندہ رکھے، اپنے آپ کو کسی آگ میں نہ جھونکے، محمد کے غلام بن جائیں. حسن بھی برقرار رہے گا، سرداریاں بھی برقرار رہیں گی، عزتیں بھی برقرار رہیں گی. ارے تاج و تخت کی محمد کے غلاموں کو کیا ضرورت. بلال کہتا ہے سونیا اب جو کعبے پر سوار ہو گیا ہوں اب کس کو دیکھوں، اذان کدھر منہ دیکھ کے کروں. تو عاشق کہتے ہیں یہ بحر تلاطم، یہ قوس و قزح کے رنگ، یہ ترکوں کے رنگ، یہ عزتوں کی روشنیاں، یہ برکتیں، یہ رفعتیں، یہ روشنیاں سب ایک طرف اور بلال کا وقت ایک طرف. مصطفیٰ نے کہا اے بلال اب کعبے کو چھوڑ، اب میرے رخ کو دیکھ لے، تیری نماز بھی ہو جائے گی، تیری اذان. بلال کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، پیغام آیا اے بلال مصطفیٰ بلا رہے ہیں. ارے بلال نے سلام نہیں پھیرا، مصطفیٰ کے پاس بھاگ کر چلے گئے. مصطفیٰ کریم نے کہا فلانی جگہ جاؤ میرا کام کر کے آؤ. جب واپس آیا اب یاد رکھیں جو سچوں کا غلام ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماہی کس چیز کا نام ہے. ارے تو کی جانے بھولیے مجھے شانان آر کلیدیاں، جس کو گلقند کی سمجھ نہیں آتی، جس کو ہیرے کی سمجھ نہیں آتی، جس کو پتھر کی سمجھ نہیں آتی، جس کو عزت کی سمجھ نہیں آتی، جس کو دستار کی سمجھ نہیں آتی، جس کو وقار کی سمجھ نہیں آتی، اس کو کیا پتا کہ سخیوں کے لڑ لگنے سے کیا ہوتا ہے. تو بلال سر جھکا کے عرض کرنے لگے سونیا کیا کروں. مصطفیٰ نے کہا جو محمد کی غلامی کرتے ہیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. جو آپ بلال جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھنے لگ جائے. اب لوگ کہتے ہیں نماز میں غیر کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نماز میں محمد کا خیال آ جائے نماز کامل ہو جایا
تمہیں پتہ چل گیا کون سامنے سے گزرا ہے؟ میں اللہ کے عشق میں ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہاں سے گزر رہا ہوں، کس بستی میں گزر رہا ہوں۔ ارے سجدہ اس ذوق و شوق سے کرو۔ محمد کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ۔ سبحان کا مطلب پاک، یا اللہ کا مطلب بڑا۔ ارے جو سب سے بڑا پاک ہو، جب اس کا نام لو، اس کے نام کی تاثیر یہ ہے سجدے سے سر بعد میں اٹھاؤ گے، رب تمہیں بھی سبحان کی قدرت عطا کر کے وہ پاکیاں عطا کرے گا۔ تم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو لوگوں سے پوچھو گے اے لوگوں یہ کیا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ کلمہ توحید ہے۔ ان کا کلمہ توحید ہے لیکن رسالت کا اقرار ہے۔ یاد رکھو کلمہ توحید میں رسالت کا اقرار رب نے بیان کر کے اس لیے زمانے کو سکھایا۔ یاد رکھنا اس نے خدا دیکھنا ہے تو مدینے چلے جاؤ، رب کی رحمانیت دیکھنی ہے تو مدینے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ نے کہا سجنوں کی یہ عادت ہوتی ہے، سجن اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے سجن کے لیے پسند کرتا ہے۔ رب کہتا ہے میں ستار ہوں، مصطفیٰ کہتا ہے میں کالی کملی والا ہوں۔ رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، مصطفیٰ کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں۔ رب کہتا ہے میں رب العالمین ہوں۔ ارے یاد رکھے جہاں جہاں تک رب کی رحمانیت کی صفت کائنات میں حیا اٹھ چکی ہے، وہاں وہاں تک محمد کی رحمت کی خوشبوئیں حیا ہو چکی ہے۔ تم خوشبوئیں محمد کی سونگو گے، دیدار رب العالمین کا کرتے چلے جاؤ۔ آنکھ کو اس چیز کے قابل نہ بناؤ کہ گاڑیاں دیکھ کے خوش ہو جائے، مال دیکھ کے خوش ہو جائے، پیسے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ جب بے نیاز سے یاری لگا دی ہے تو اس آنکھ سے وعدہ کر لو اے آنکھ جب دیکھنا محمد کو دیکھنا، اے آنکھ جب جھکنا مدینے کے آگے جھکنا۔ اللہ سے دعا ہے، میں نہیں کہتا نہیں محمل منگلی خانہ، میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، جے کوئی کے چمدی وسنیک چپچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دنی میرے اونٹاں دی چروالے۔ اور عاشق کہتا ہے سر چکیاں جتیاں پہنیاں نے، سر چکیاں جتیاں پہنیاں نے، جت جاندے نے تون نوان آلے، عظمت بھلیاں دی نہیں بھولوں دی، پیچھے قسم جے بوڑ بچان والے۔ ارے جس کا ماہی محمد ہو اس کو دوزخ کی فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ضلع میں ڈی سی اے سی آ جائے ضلع صاف ہو جاتا ہے، اس دل میں محمد آ جائیں وقت بھی صاف ہو جاتے ہیں، کردار بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مہمان سنا خان نے نعت پڑھیں گے پھر میں